السلام علیکم، میرا نام ہے AIR۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یوٹیوب چینل میں اپنی ویلکم کرتی ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میرا اس یوٹیوب چینل کو کریٹ کرنے کا مقصد کیا تھا۔ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم تمام مسلمان آج کل بہت زیادہ پرابلمس کو فیس کر رہے ہیں، چاہے ہم ایک مسلم کنٹری میں ہی کیوں نہیں رہتے، ہم پاکستان میں ہی کیوں نہیں رہتے، اس کے علاوہ دوسرے ممالکوں میں بھی مسلمان بہت زیادہ مشکلات میں سے گزر رہے ہیں اس وقت۔ تو ایسا کیا ہے جو مسلمان اس وقت اتنی زیادہ پرابلمس میں گھرے پڑے ہیں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی اصلی آئیڈینٹی کو بھول چکے ہیں۔ مطلب جس طرح سے اگر اسلام کے آنے سے پہلے اگر ہم عرب میں دیکھیں تو کتنی زیادہ وحشت تھی، وہاں پہ کتنا غفلت کا اندھیرا تھا، لیکن جیسے ہی اسلام آیا، ہمارے پیغمبر آئے، تو وہ سارا عرب بہت زیادہ نیک اور اچھا بن گیا، بہت ڈیولپ بھی ہو گیا۔ تو اور ساری پرابلمس وغیرہ ان کی اکنامک، پولیٹیکلی، ہر طرح کے مسئلے ان کے حل ہو گئے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی اسلام میں اور مسلمانوں میں آج بھی وہ طاقت ہے کہ وہ ان سب پرابلم کو سولو کر سکتے ہیں۔ اور میرے مطابق تو میں یہ کہوں گی کہ آج کل نہ کہ صرف مسلمان، پوری دنیا میں جتنے بھی پرابلمس ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ مسلمان اپنی آئیڈینٹی کو بھول چکے ہیں۔ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ وہ کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، انسانوں کو، تمام جہان کے مسلمانوں کو ایک راستہ دیا ہے، پر وہ مسلمان اس راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اس وجہ سے ہم ساری پرابلمس کو فیس کر رہے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھیں گے کہ مسلمان اگر اتنے پاور میں تھے پاکستان اور انڈیا کی آزاد ہونے سے پہلے، اور اس سے پہلے بھی وہ کافی زیادہ پرابلمس فیس کر رہے تھے، تو کیا تھا ایسا کہ جس کی وجہ سے مسلمان، کون سے ریزنز تھے کہ وہ اتنے زیادہ آج اتنے برے حالات میں ہیں؟ تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسے کہ یورپ نے کیوں ہم پہ ان کے اتنے اثرات ہیں۔ ہمارے مطابق ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہمیں تک یہ لگتا ہے نا اس جنریشن کو اور اس سے نیکسٹ جنریشنز ہیں کہ یورپ بہت ڈیولپڈ کنٹری ہے، اسی نے سارے دنیا میں جتنی بھی ہے ٹیکنالوجی وغیرہ ترقی کی ہے، وہ ایک بہت ڈیولپڈ کنٹری ہے، لیکن یہ حقیقت تو نہیں ہے۔ مسلمان جو ہے وہ بہت پاورفل تھے، وہ بہت ڈیولپڈ کنٹری تھے۔ انڈیا یعنی برصغیر جسے ہم کہتے ہیں، وہ بہت ایک ڈیولپڈ کنٹری تھا، اس میں ہر چیز تھی۔ تو پھر انہوں نے یہ کیا کیا، جب یورپ آیا نا، جیسے برٹن وغیرہ آئے جب انڈیا میں، تو انہوں نے وہاں پہ بہت زیادہ دیکھا کہ یہاں تو یہ تو بہت ڈیولپڈ کنٹری ہے، یہاں پہ تو ہر چیز ہے۔ اس وقت انڈیا میں ہمارے پاس وہ صنعتی ترقی تھی، ہمارے پاس ہر طرح سے ہم لوگ اکنامک وغیرہ ہر چیز تھی۔ تو پھر جو کولمبس تھا نا، وہ دراصل انڈیا کو ڈھونڈنے نکلا تھا۔ یہ حقیقت ہے، ان کی بکس میں ریٹن ہے کہ کولمبس جو تھا وہ انڈیا کو ڈھونڈنے نکلا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے بہت سنا ہوا تھا کہ انڈیا ایک بہت مالدار ملک ہے جہاں پہ ہر چیز ہے۔ تو لیکن ڈھونڈنا تو اس نے انڈیا کو تھا، لیکن اس نے امریکہ کو ڈھونڈ لیا۔ تو تب سے پھر وہ ان کو پہلے یہی تھا کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا ہے۔ یہ ان کی بکس میں ریٹن ہے، ریٹن فارم میں ہے، لیکن آج کل ہم لوگ اس بات پہ بلیو نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے پہلے جب یورپ نے ہم لوگوں کو جو اپنا اثر انداز کرنا تھا نا، تو اس نے ہمارے تعلیمی نظام کا بیڑا غرق کیا تھا۔ اس نے ہمیں ایسا تعلیمی نظام دے دیا جس نے ہمیں اسلام کے راستے سے ہٹا کر یہ دنیاوی راستے پہ رکھ دیا۔ جیسے ہمارے آج کل جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، ہمارے جتنے بھی مضامین ہیں، وہ سارے کے سارے انگلش میں ہیں، وہ ہیں جو ان کی ترقیاتی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کی ہسٹری نہیں بتاتے۔ ہماری ہسٹری میں ہے ہی کیا، وہ کہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے 3-4 وہی جو لیڈرز ہیں ان کے بارے میں بتا دیتے ہیں، ان کے پاس اتنی ڈیٹس بتا دیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ایسے رٹا مار مار کے وہ بھول جاتے ہیں، ان کو صرف پیپر پاس کرنے کی حد تک ہوتا ہے، ان میں کچھ بھی نیا سیکھنے کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو یہ تو ہماری ہسٹری کے حالات ہیں آج کل کے۔ اس سے ریلیٹڈ انہوں نے یہ کیا کہ اب اپنا جو تعلیمی نظام تھا وہ ہم پہ نافذ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان اتنے زیادہ کمپلیکس میں پڑ گئے ہیں
کہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. ان کو چاہیے کہ پکا پکایا حلوہ تو مل گیا ہے بس کھا لو، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اب ہمیں تھوڑے سے چینج کی ضرورت ہے. اگر مسلمان اٹھ جاتے ہیں تو آج بھی مسلمانوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پوری دنیا کو، پورے یورپ پہ آج پھر سے قبضہ کر سکتے ہیں. اسلام میں اگر عرب کے وقت اتنی طاقت تھی تو اسلام میں آج بھی وہی طاقت ہے. صرف بات یہ ہے کہ مسلمان اپنی آئیڈینٹی بھول چکے ہیں. جیسے اگر ہم لوگ عراق کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ عراق کے اسکولوں میں انہوں نے ایسی تعلیم وغیرہ نافذ کر دی جیسے کہ انہوں نے پڑھایا کیا کہ یورپینز یعنی ان کے جو برٹن تھا وہ بہت زیادہ کلٹیویٹڈ تھا، انہوں نے بہت زیادہ بریو تھا، انہوں نے ان لوگوں کو بہت سیکریفائس کیا اپنے لیے، ان کو ایک ترقی یافتہ یعنی ان کو ایک اچھا مالک بنانے کے لیے. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا، یہ ایک فیک سٹوری بنائی ہوئی تھی کور اپ کے لیے. انہوں نے صرف اور صرف عراق کے جو ریسورس آف آئل تھے نا ان پہ قبضہ کرنا تھا. تو جب عراق کے اسکولوں میں یہ چیزیں پڑھائی جائیں گی کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت زیادہ سیکریفائس کیا، قربانیاں دیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے بچے تو یہی سمجھیں گے نا کہ ہم لوگوں کے جو دادا اجداد تھے، بابا اجداد، وہ بہت زیادہ مطلب کہ نالائق تھے، انہیں تو کسی بات کا علم نہیں تھا.